اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اتارا اپنے بندے کے اوپر اس کتاب کو، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں رکھی اس کے اندر کوئی ٹیڑھ، قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ کتاب جو ہے یہ بالکل سیدھی سادی ہے، ٹھیک ہے، بالکل سیدھا ہے۔ اس قرآن کے احکامات دیکھیں کہ ان کے اندر کوئی بھی وہ ٹیڑھ پن نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قرآن اترا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو نیک ہیں، جو مومن ہیں اور وہ عمل اچھے کرتے ہیں، کہ ان کے لیے کل اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ اجر عظیم ہوگا، اچھا اجر ہوگا، جنت کی صورت میں وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹا اور اولاد، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کا اللہ کی کوئی اولاد، ان کو اس بات کا علم نہیں، نہ ان کو نہ ان کے آباؤ اجداد کو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ جو اپنے منہوں سے نکالتے ہیں اور یہ اللہ کے اوپر جھوٹ کہتے ہیں۔ فلا اللہ کا، شاید کہ آپ تنگ ہو آپ ان کی باتوں سے، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس قرآن کے اوپر، اور آپ جو ہے وہ غم، آپ کو اس بات کا غم آتا ہے، اور آپ ان کی اس بات کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لاتے آپ غم زدہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہ لائے اور اپنے ہی مذہب کے اوپر اڑے رہے تو ان کے غلط عقائد کے سبب دنیا میں دجالیت کا فتنہ جنم لے گا، جس کے اثرات نسل انسانی کے لیے تباہ کن ہوں گی۔ یہی فکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھائے جا رہا تھا۔ بے شک ہم نے بنایا اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ زمین کی زینت ہے، تاکہ ہم آزمائیں لوگوں کو، اور یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون جو ہے وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے اچھے عمل کرتا ہے۔ اور بے شک ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہم بنا دیں گے اس زمین کو ایک چٹیل میدان۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور وہ جو تختی والے ہیں وہ ہماری عجیب نشانیاں تھے؟ تو تمہیں کیا معلوم، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے بڑی بڑی بھی ہماری تخلیق ہے اور ہماری صنائی ہے۔ اس سے بڑے بڑے معجزات جو ہیں وہ ہم دکھا چکے۔ جب ہم نے ٹھکانہ دیا جب پناہ پکڑی کچھ نوجوانوں نے غار کی طرف، پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب آتنا من لدنک رحمتن، اے ہمارے رب دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، ہمیں اپنی رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اب یہاں پر اصحاب کہف کا قصہ آپ کو سناتی ہوں کہ یہ چند نوجوان تھے جو کہ شاہی خاندان کے، جو باورچی اور دھوبی جو شاہی خاندان کے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی اولادیں تھیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کیا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا۔ اب بادشاہ کو جب ان کے مذہب کا پتہ چلا تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ہو وہ واپس اپنے دین کے اوپر آ جاؤ، آپ بت پرستی کے اوپر آ جاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہے اور بادشاہ کے سامنے یہ کھڑے رہے ڈٹ کے، یہ ذرا بھی جو ہے وہ گھبرائے نہیں۔ اس کے اوپر بادشاہ نے کہا کہ چلو میں تمہیں اگر میں تمہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، اگر تم اس مہلت کا تم نے فائدہ اٹھایا اور تم واپس جو ہے وہ پلٹ گئے اپنے دین کے اوپر تو اس وقت ٹھیک ہے، اگر تم نے اس دین کو نہ اپنایا تو پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف میری طرف سے جو ہے وہ میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا اور سخت سے سخت عذاب دوں گا۔ لیکن یہ اس وقت پھر یہ سارے نوجوان جو ہے یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی کہ اے رب ہمیں اپنے پاس سے جو ہے ہماری مدد فرما۔ جب انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ رب العزت نے اونگ کی صورت میں ان کی مدد کی، کیونکہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ ان کے ایمان کو متزلزل نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت انہوں نے جب یہ اللہ رب العزت سے دعا مانگی اور غار کے اندر آ کے پناہ لی تو اللہ نے 309 سال تک کے لیے ان کو سلا دیا۔ پھر ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر غار میں کئی سالوں کے لیے، اور یہ غار کے اندر ہی سوئے رہے۔ پھر ہم نے اٹھایا ان کو تاکہ وہ جان لے کہ ان دونوں میں سے کون سا گروہ ایسا ہے کہ جو شمار کرے گا اس بات کو کہ یہ کتنا عرصہ جو ہے ان میں سے کون ہے جو یہ شمار کرے کہ کتنا عرصہ وہ سوئے رہے۔ اب ہم آپ کو سناتے ہیں ایک قصہ جو کہ بالکل سچا ہے۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے اپنے رب کے اوپر،
اوپر، اور اللہ رب العزت نے ان کو استقامت دی، ہدایت دی، اور ہدایت کے اندر ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مضبوط بنایا، اور ہم نے گرہ لگا دی ان کے دلوں کے اوپر۔ جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ جب بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے فوراً ہی کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، اگر ہم کسی اور کو پکاریں گے تو یہ بڑی بے جا بات ہوگی۔ ہاولائی، اس کے بعد جب بادشاہ نے ان کو دھمکیاں دی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے دل کے اندر انہوں نے آپس میں یہ بات کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کے پاس اللہ رب العزت تو کوئی نشانی جو ہے وہ کیوں نہیں لے آتا؟ پھر کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو باندھے اللہ کے اوپر جھوٹ۔ اور جب انہوں نے اعراض کیا ان سے، جب انہوں نے اس بادشاہ سے اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے سوائے اللہ کے، تو انہوں نے پھر پناہ پکڑی غار کے اندر، یعنی انہوں نے بادشاہ کو بھی چھوڑا اور اس مذہب کو بھی چھوڑا جہاں پر وہ جو ہے بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے غار کے اندر پناہ دی، اور پھر جمع کر دے گا ان کو پھیلا دیا، پھر اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحمت کو اللہ نے پھیلا دیا اور مہیا کیا، ان کے کام کے اندر اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا کر دیں۔ اور آسانیاں اللہ کی طرف سے کیا ہوئیں کہ آپ دیکھو کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ اس کی کرنیں جو ہیں وہ ان سے بچ کے اس طرح نکلتی تھیں کہ سورج کی ڈائریکٹ دھوپ جو ہے وہ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، لیکن سورج کی روشنی جو ہے وہ ان کے اوپر پڑتی تھی۔ جب سورج غروب ہوتا تھا تو اس وقت بھی اس کی کرنیں جو ہیں وہ ان سے کترا کے نکل جاتی تھی، اور وہ غار کے کھلے دہانے کے اوپر تھے۔ یہ اللہ کی نشانیاں تھیں، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی پورا خاندان ایک طرف تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اکیلے کھڑے تھے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت دینا اس کو کوئی بھی ڈگمگا نہیں سکتا، اور جس کو پھر اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہ آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست ایسا جو دوبارہ اس کو ہدایت پر لا سکے۔ اور وہ لوگ جو ہیں وہ بیدار نہیں، لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، لیکن وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ ان کی آنکھیں اس طرح سے کھلی تھیں کہ لوگ کوئی بھی دیکھتا اگر ان کی طرف تو یوں لگتا تھا جیسے وہ کھلی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت ان کی کروٹیں بھی 309 سال اگر کوئی بندہ سویا تو آپ یہ دیکھیں کہ آج تھوڑی عرصے کے لیے کوئی بندہ جو ہے وہ ایک ہی پہلو کے بل اگر سوتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر بیڈ سول نکل آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کی کروٹیں بھی خود ہی بدلاتے تھے۔ اور ان کا کتا جو تھا ان کے ساتھ، ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ہی آ گیا ہوا تھا، اور وہ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی جیسے ان کے اوپر اللہ نے اونگ ڈالی نا، اسی طرح ان کے کتے کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے اونگ ڈالی، اور وہ دہلیز کے اوپر اس طرح سے اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا کہ اگر کوئی اس کی طرف دیکھتا تو وہ پیٹھ موڑ کے بھاگ جاتا۔ اس کے اوپر ان کو دیکھ کے نا ایک ہیبت سی جو ہے وہ طاری ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح ہم نے اٹھایا ان کو، پھر جس وقت اللہ کا حکم ہوا اللہ نے ان کو 309 سال کے بعد اٹھایا تاکہ وہ سوال کریں آپس کے اندر۔ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سوئے دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سے وقت کو روک لیا ہوا تھا، اور باقی کی دنیا کے لیے اللہ کا وقت جو ہے وہ چل رہا تھا۔ دیکھیں اللہ کیسے ہر وقت کے اوپر جو ہے ہر چیز کے اوپر قبضہ اور قدرت میرے اللہ کی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت جو ہے وہ معراج پر لے کے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ وقت چل رہا تھا، اور باقی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس وقت کو روک لیا تھا۔ اور یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کالو، انہوں نے کہا کہ رب تمہارا جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے۔ پھر انہوں نے بھیجا اپنے میں سے ایک شخص کو، ایک اپنے ساتھی کو اپنا روپیہ دے کر کہ یہ لے جاؤ شہر کے اندر، پھر دیکھو کہ کون سا پاکیزہ کھانا ہے جو تم لے آؤ ہمارے لیے۔ وہ ولیتلطف، اور لوگوں سے نرمی کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کسی بات کے اوپر کسی سے جھگڑا ہو جائے، اور اس جھگڑے کی بنا پر ہمارا جو ہے وہ اس وقت کے بادشاہ کو اس کو خبر ہو جائے، اور وہ آ کے ہمیں تنگ کرے، اور وہ ہمیں یا تو سنسار کر دے یا ہمیں دوبارہ جو ہے
وہ اپنے دین کی طرف پلٹا دے، اور اس صورت میں ہم جو ہے وہ پھر کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ اس صورت کا واو لام یا اور یہ جو تا ہے نا، اس کے یتلطف کا تا جو ہے اس کے اوپر قرآن پاک کے حروف جو ہیں وہ آدھے ہوتے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کا آدھا حصہ یہ ہے اور آدھا آگے ابھی باقی ہے۔ اور یہاں پر یہ تھا کہ یہ جو سکہ لے کے گیا نا وہ بندہ، اس وقت یہ تھا کہ یہ جو سکے ہوتے تھے ان کے اوپر ان کے وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کی تصویر ہوتی تھی، اور جب وہ سکہ لے کے گیا تو اس وقت 309 سال پہلے کا جو بادشاہ تھا اس کی تصویر اس کے اوپر تھی، اور دوسرا اس بندے کا جو حلیہ تھا وہ بھی دیکھ کے، اور اسی دیکھ کے تو وہ لوگ جو ہیں وہ جس کے پاس وہ کھانا لینے گیا اس نے اس کی جو حالت دیکھی اور اس کے پاس وہ سکہ دیکھا تو ان کے دل کے اندر یہ آیا کہ یہ بندہ جو ہے اس کو نہ کوئی پرانا خزانہ ملا ہے جس کے اوپر یہ جو ہے یہ اس بات کو بتا نہیں رہا۔ اب اس کو پکڑ کے لوگ جو ہے وہ بادشاہ کے پاس لے گئے، اور اسی طرح ہم نے خبر دے دی ان لوگوں کو تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اب ان آیتوں کے ساتھ قیامت کے ذکر کو اس لیے جوڑا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منکر، یہ تقریباً لوگ جو ہیں یہ موت کے منکر ہیں نا، کہ مرنے کے بعد اللہ نہیں اٹھائے گا، تو اللہ بار بار ان کو ایسے معجزات دکھاتا ہے کہ دیکھو جیسے اللہ نے اب یہ دکھایا کہ یہ 309 سال مرنے کے بعد یا سونے کے بعد اگر اللہ انہیں اٹھا سکتا ہے تو کیا اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کا اصل مقصد صرف یہ ان کو دکھانا تھا۔ پھر یہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت جب بادشاہ کو لے کے آئے، اس 309 سال کے اندر جو ہے وہ جو بتوں کی پوجا والا بادشاہ تھا وہ تو چلا گیا، اور اس کی جگہ پہ جو بادشاہ آیا اس نے عیسائی مذہب اختیار کیا، اور اس طرح سے جو باقی کی اس کی پوری عوام تھی وہ بھی عیسائی مذہب کے اوپر آ گئی ہوئی تھی۔ اب جب پتہ چلا تو ان لوگوں کا جب پتہ چلا کہ دین کی خاطر، اس وقت یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے 7 نوجوان جو ہیں وہ گھر سے بھاگے ہیں، لیکن ان کا کہیں بھی سراغ نہیں ملا۔ بادشاہ نے ان کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کہیں بھی جو ہے ان کا پتہ نہیں چلا۔ یہ لوگ اس واقعے کو جانتے تھے۔ اب جب انہیں پتہ چلا تو لوگ ہجوم کی صورت میں جو ہے وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اس وقت یہ سب لوگ جو ہیں وہ اس وقت اللہ پاک نے انہیں زندہ کیا ہوا تھا، لیکن اللہ نے ان کو معجزہ یہ والا دکھانے کے بعد کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اس کے بعد ان سب کو اللہ رب العزت نے ان کی طبعی موت دے دی، اور ان لوگوں کو پھر اسی غار کے اندر جو ہے وہ ان کو دفن کر دیا گیا، اور غار کا منہ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ اب یتنازعون بینہم امرہم، اب وہ اس بات کے اوپر جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایک عمارت بنائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا آپ کو پتا کہ پہلے لوگ یہی کرتے تھے کہ جہاں کوئی معجزہ تھوڑا سا بھی کوئی انہیں بات جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی الگ قسم کی کوئی بات انہیں ملتی تو وہ فوراً ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ عمارت بنائیں گے، اور ان کا رب جانتا تھا۔ ان کو کہا ان لوگوں نے جن کے ہاتھ کے اندر تھوڑا سا کچھ اقتدار تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کی یادگار کے لیے یہاں پر ایک مسجد بنوائیں گے۔ اب وہ لوگ کہیں گے کہ یہ 3 یہ لوگ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، یا وہ یہ کہیں گے کہ 5 تھے وہ اور چھٹا ان کا کتا تھا، یا وہ کہیں گے کہ 7 تھے وہ اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو کل اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرا رب جانتا ہے ان کی گنتی کو، یا لمہم تم اس کو نہیں جانتے سوائے چند کے، پھر نہ تم یعنی کہ یہ جو سرسری سی ایک بات ہے نا، تم اس کی بحث کے اندر کیوں پڑتے ہو، اور نہ تم پوچھو ان کے بارے میں کسی سے، یعنی جو بات دعوت دین کے حوالے سے اہم نہیں ہے، اس بے مقصد بات کی چھان بین کرنے کے لیے اور اس کی بحث میں پڑھنے کے لیے تم جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اپنے اسی وقت کو اللہ کی حمد و ثنا کے اوپر لگاؤ اور اپنا ٹائم ضائع مت کرو۔ ہمیں بھی اس بات سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ فضول اگر ہمیں کسی بات کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے تو اس کی ٹو کے اندر خام خواہ کے بحث مباحثے کے اندر پڑھ کے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہم اپنے وقت کو جو ہے وہ اللہ کے اوپر لگائیں، کیونکہ جس وقت حضرت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ معراج پر گئے تھے، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں،
تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں سے ان لوگوں سے جا کے یہ کہہ دینا کہ زمین کی مٹی جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے، اگر تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو تو تمہارے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے، اور جب تم بار بار ذکر کرتے ہو تو جتنی دفعہ تم ذکر کرتے ہو اتنے ہی پودے جو ہیں وہ لگتے چلے جاتے ہیں۔ تو جس وقت کل بندہ قیامت کے دن جائے گا نا تو اللہ رب العزت سے کہے گا کہ اللہ رب العزت آپ نے یہ اتنے پودے لگائے اور اتنی جگہ جو ہے یہ آپ نے چھوڑ دی، تو آپ یہاں بھی پودے لگا لیتے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو نے سامان ہی اتنا ہی بھیجا تھا، یعنی جتنا تم نے ذکر کیا اتنے تیرے لیے جو ہے وہ پودے جو ہیں وہ لگائے گئے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی پیغام بھیجا تھا، کلمتان حبیبتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، یعنی کہ یہ دو کلمے جو ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو تسبیحات ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان کو بھاری کرنے کے لیے جو ہیں یہ کافی ہیں، اور زبان سے خفیفتان علی اللسان، کہ زبان انسان کی زبان کے اوپر جب بندہ جو ہے وہ ان کلمات کو کہتا ہے تو دیکھو کتنی آسانی سے یہ کلمات جو ہیں وہ بندہ کہہ لیتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جتنے بھی ذکر کے کلمات ہیں، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ رب العزت ہمارے بھی ٹائم کو فارغ کرے، اور اللہ پاک جب بھی ہم فارغ ہوں، اللہ دنیا کے کام کرتے وقت بھی اللہ رب العزت ان کلمات کو ہماری زبانوں کے اوپر جاری رکھنا۔ اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے ذکر سے غافل ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور نہ تم کہو کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، یعنی کوئی بھی کام آپ مت کہیں کہ میں اس کو کل کروں گا، کیونکہ کل کس نے دیکھا۔ آپ ہمیشہ یہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو، انشاءاللہ جب آپ کہہ لیتے ہو تو پھر اس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیے تھے نا 3، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے جواب تمہیں کل دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اوپر سے 18 دن کے لیے وہی جو ہے وہ اس کو روک لیا تھا۔ تو اے نبی، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قریب ہی اللہ مجھے ہدایت دے گا، اور پھر میں اس سے بہتر چیز کی طرف اللہ میری رہنمائی کرے گا۔ مطلب آپ کو جب بھی کسی کو کوئی بات بتانی ہو تو آپ اس کے لیے انشاءاللہ کے الفاظ جو ہیں وہ ادا کریں، اور یہ کہیں کہ میرا رب نے اگر چاہا تو میں جلد آپ کو یہ اچھی بات جو ہے اس کو بتا دوں گا۔ اور وہ ٹھہرے رہے غار کے اندر وہ لوگ 309 سال، اور قل اللہ، اور کہہ دیں کہ اللہ جانتا ہے اس کو کہ وہ غار کے اندر کتنا ٹھہرے، اور لہو، اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور اللہ ہی دیکھ بھی رہا اور اللہ سن بھی رہا، نہیں اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ولی، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ اپنے حکم کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور پڑھیے جو وحی کیا گیا آپ کے اوپر کتاب کے اندر نہیں بدلی جاتی اللہ کی باتیں۔ اب ان اصحاب کہف کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں مدد جو ہے وہ اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاتھ کے اندر کچھ نہیں ہے، سارے اختیارات میرے اللہ کے۔ اگر آپ کا توکل اللہ کی ذات کے ساتھ ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی مدد ایسے کرتا ہے اور ایسے حالات سے کرتا ہے کہ جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان بندوں کے ذریعے آپ کی مدد کرواتا ہے جن بندوں کے اوپر آپ کو کبھی امید بھی نہیں ہوتی کہ یہ بندے جو ہیں وہ کبھی کسی کے ساتھ چلیں گے، لیکن یہ اللہ کا کام جب آپ بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کریں گی تو انشاءاللہ میرا اللہ جو ہے وہ آپ کو تھام لے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ جب میرا بندہ نیت کرتا ہے تو میں اس کی نیت کے اوپر اس کو ملتا ہوں، پھر جب میرا بندہ ایک بالشت جو ہے وہ میری طرف آتا ہے تو میں جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے 2 بالشت آگے آتا ہوں۔ اگر کوئی میرا بندہ جو ہے وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اپنے بندے کے پاس آتا ہوں اور اپنے بندے کو تھام لیتا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تاکہ میرا بندہ جو ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔
اور پڑھیے آپ کے پڑھیے اس قرآن کو جو وحی کیا جاتا ہے آپ کے اوپر آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، اور نہ آپ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ۔ اور صبر کریں آپ اپنے نفس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ آپ جمے رہیں جو پکارتے ہیں اپنے اللہ کو صبح بھی اور شام بھی، وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کفار مکہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ یہ رذیل لوگ جو ہیں ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں، لیکن ان لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آ کے نہیں بیٹھتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ وہ لوگ جو ہیں وہ تو صبح شام آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بے شک وہ کمزور ہے، لیکن یہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کا ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اور نہ آپ پھیریں ان لوگوں سے اپنی نگاہوں کو۔ اس وقت ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ گمان پیدا ہو جائے کہ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینتیں چاہتے ہیں، اور نہ آپ کہنا مانیں ان لوگوں کا جن کے دل جو ہیں وہ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، اور ہے ان کا کام جو ہے وہ حد سے بڑا ہوا۔ اے میرے نبی کہہ دو کہ یہ قرآن حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس جو چاہے وہ ایمان لے آئے، اور جو چاہتا ہے تو وہ اسی حالت میں ایمان لے آئے، اور جو چاہتا ہے وہ اس کا کفر کرے۔ بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے آگ کو گھیر لیں گی اس کو اس کی کناتیں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ٹینٹ لگتا ہے نا تو ٹینٹ کے ساتھ رسیاں باندھ کے تو اس کنات کو جو ہے وہ زمین کے ساتھ باندھا جاتا ہے نا، تو وہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے۔ تو استغفر اللہ یہی مثال جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس طرح ان کو جو ہے چاروں طرف سے اللہ کی آگ جو ہے وہ ان کو گھیر لے گی، اور اس وقت وہ فریاد رسی اگر فریاد کریں گے تو ان کی اگر فریاد رسی کی جائے گی، ان کو پیاس لگے گی تو ان کو کیا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کا پانی جو ہے، استغفر اللہ، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند جو پانی ہے وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جس سے ان کے چہرے جو ہیں وہ جھلس جائیں گے۔ برا ہے ان کا پینا اور بری ہے ان کی آرام کی جگہ۔ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ جس وقت یہ لوگ جو ہیں وہ پانی کی طلب کریں گے، جب ان کو کھانے کے لیے تھور کا درخت دیا جائے گا، اس کے کانٹے جو ہیں وہ ان جہنمیوں کے گلے کے اندر پھنسیں گے، اور پھر وہ اس کے اوپر اللہ سے پانی مانگیں گے تو پانی بھی جو ہے وہ عام پانی نہیں بلکہ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ وہ اس پانی جن کٹوروں کے اندر ہوگا، استغفر اللہ، جس وقت وہ پانی ان کو دیا جائے گا تو ان کے چہرے کی کھال، اس کی بھاپ کی وجہ سے ان کے چہرے کی کھال اتر کے اس پانی کے اندر گر جائے گی، اور پھر ان کو اس پانی کو جو ہے وہ پینے کے لیے کہا جائے گا۔ اور برا ہے وہ مشروب جو ان کو پینے کے لیے دیا گیا، اور برا ہے وہ ٹھکانہ جو ان کو اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کے سبب دیا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور وہ انہوں نے عمل اچھے کیے تو ہم ضائع نہیں کریں گے ان کے اچھے عملوں کو۔ اللہ ان کے عملوں کا جو ہے وہ پورا برا بدلہ جنت عدن کی صورت میں ان کو دے گا، جس کے نیچے نہری بہتی ہیں، ان کو پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے، اور انہیں لباس پہنایا جائے گا گاڑے اور سبز ریشم کا، موٹے گاڑے باریک اور جو گاڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، اس ریشم کے لباس انہیں ان جنتیوں کو پہنائے جائیں گے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر۔ کیسا اچھا بدلہ ہے میرے اللہ نے جو ان کو دیا، اور کیسا بہترین ٹھکانہ میرے اللہ نے ان کو دیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو بھی آسان بنا دے۔ پروردگار ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو ہمیں بھی اس مقام تک لے جائیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور آپ بیان کرے دو آدمیوں کی جن میں سے ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے 2 باغ انگوروں کے، اور ہم نے اس کے باغ کی حفاظت کی جو ہے وہ کھجور کے درختوں کی باڑ سے، اور ہم نے رکھا ان دونوں کے درمیان کھیتیوں کو۔ یہ دونوں باغ جو ہیں یہ دیتے تھے اپنا پھل جو ہے وہ پورے کا پورا، اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ ہم نے ان دونوں باغوں کے اندر جو ہے وہ نہروں کا جال بچھایا ہوا تھا، اور کہا اور تھا اس کا پھل جو ہے وہ بے شمار، اس کا پھل اس شخص کے لیے تھا
جس نے یہ باغ لگایا تھا۔ پھر ایک دن اس کا ساتھی اس کے ساتھ اس کو باغ پہ دیکھنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا اپنے ساتھی سے، اور وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں تجھ سے مال میں اور عزت، میں عزت والا ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی زیادہ تعداد ہے جو میری عزت کرتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا کہ آج دنیا کے اندر عزت اسی کی ہے جس کے پاس تھوڑا سا معلوم ہوتا ہے، غریب بیچارے کی کون عزت کرتا ہے، اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں۔ تو اس شخص نے بھی یہی کہا کہ میرے بہت لوگ جو ہیں وہ میری عزت کرتے ہیں، تجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں۔ اور وہ داخل ہو گیا اپنے باغ کے اندر، اور اس نے ظلم کیا اپنی جان کے اوپر۔ اس نے کہا کہ میں نہیں گمان کرتا کہ میرے باغ کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ زوال آئے گا، کبھی یہ برباد ہوگا، اور نہیں میں خیال کرتا کہ کبھی قیامت آئے گی، اور اگر قیامت آ بھی گئی اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، تو ضرور میں پاؤں گا اس سے بہتر باغ، اس سے بہتر بدلہ۔ یعنی دنیا کے اندر بھی مجھے اللہ رب العزت نے اگر اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اللہ پاک آخرت میں بھی مجھے اتنی ہی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو اس کا جو وہ دوست تھا اس نے کہا، اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کرتا ہے اللہ کی ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو نطفے میں بدلا، پھر تجھے ایک مکمل انسان بنایا۔ لیکن رہی میری بات، تو میں تو یہ کہتا ہوں هو اللہ ربی، میرا اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی شراکت جو ہے وہ میں نہیں کرتا۔ اور ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ کے اندر تو تو نے کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ ہے ساری تعریف میرے اللہ کی جس نے مجھے یہ نعمتیں جو ہیں یہ عطا کی۔ ان ترانی، کیا تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں بے شک کمتر ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں، فعسا، تو ممکن ہے میرا رب جو ہے وہ دے مجھے بہتر، تیرے باغ سے بھی بہتر جنت کے اندر، اور بھیجے اس باغ کے اوپر کوئی آفت آسمان سے، پھر یہ ہو جائے چٹیل میدان، یا یہ ہو جائے اس کا پانی خشک، پھر نہیں تو استطاعت رکھے گا کہ دوبارہ جو ہے وہ اس کھیتی کو اسی طریقے سے اگا سکے، اور نہ وہ جو پانی اللہ خشک کر دے دوبارہ تو اس پانی کو بھی نہیں لا سکتا۔ وہی تابی ثمرے ہی، اور پھر اس کے اس تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو گھیر لیا اس کے پھلوں کو، پھر وہ ہو گیا جب اس نے دیکھا تو اس کا سارا باغ جو ہے وہ اجڑا پڑا تھا، وہ اپنی ہتھیلیوں کو ملنے لگا۔ یہ اس کے اوپر کے جو کچھ بھی اس نے خرچہ کیا تھا اس باغ کو جو ہے یہ اس باغ کے اوپر اس نے جو بھی خرچہ کیا ہوا تھا نا اس کے اوپر، تو جب اس نے دیکھا کہ وہ سارے کا سارا باغ جو ہے وہ اپنی چھتریوں کے اوپر گر پڑا ہے، اس وقت وہ کہنے لگا یا لیتنی، ہائے افسوس میرے اوپر، لم اشرک بربی احدا، نہ میں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ تھی اس کے پاس کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، اور نہ ہی اللہ سے کوئی بدلہ لینے والا تھا۔ ہنالکا، اب اسے معلوم ہو گیا کہ سارا کچھ جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے، تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی بہتر ہے ثواب دینے میں، اور انجام بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور بیان کی ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، کہ جیسے پانی انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو آسمان سے، پھر مل گیا وہ زمین کے سبزے کے ساتھ، پھر اللہ نے اس کو جو ہے وہ حشیم تذروہ الریا، پھر وہ جو ہے وہ چورا چورا ہو گیا اور اڑا کے لے گئی اس کو ہوا، اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا۔ یہ جو ہم نے پہلا واقعہ پڑھا نا، اس کے اندر اب اس صورت کے اندر 5 واقعات ہیں، ٹھیک ہے، اور 4 واقعات ہیں سوری، اور ان چاروں کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ایک ایک سبق اللہ رب العزت نے دیا۔ پہلے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں وہ سبق ملا کہ مدد جو ہے وہ ہمیشہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اب دوسرے یہاں پر ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر اللہ رب العزت کوئی نعمتیں عطا کرتا ہے تو اس کے اوپر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ کے آگے شکرانے سے جھک جانا چاہیے کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھی کہ مجھے اللہ تو اتنی نعمتوں سے نوازتا، یہ تو اللہ تیرا فضل ہے میرے اوپر اور تیری رحمت ہے۔ اللہ ان رحمتوں کے اوپر جو ہے اللہم انی اسألک من فضلک و برحمتک، اور اللہ سے ہمیشہ روزانہ صبح کے وقت 3 مرتبہ پناہ مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال
رحم من زوال رحمتکا کہ اللہ نعمتکا کہ اللہ رب العزت کبھی بھی یہ جو آپ نے مجھے نعمتیں دی ہیں نا، اللہ کبھی بھی ان نعمتوں کے اوپر زوال نہ آئے، اللہ یہ جو نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہیں یہ دائمی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی اب یہ زندگی کی مثال اللہ رب العزت نے دی کہ کس طرح زمین کے اوپر بارش برسنے سے نباتات اگ آتی ہے، پھر وہ بڑی ہو کے لہلہاتی ہے، جوبن پہ آتی ہے تو دیکھنے والے کو بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ پھر جب وہ عروج پہ پہنچ جاتی ہے، کھیتی جو ہے وہ پوری طرح لہلہانا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس زرد فصل کو دوبارہ آپ سیراب کرنا بھی چاہو تو اس کی وہ خریالی کیا واپس آتی ہے؟ انسان کی گئی ہوئی جوانی کبھی واپس آتی ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو قدر کر لو۔ جس طرح ہمیں اپنی جوانی اچھی لگتی ہے نا، اسی طرح اللہ کو بھی بندے کی جوانی اچھی لگتی ہے، اور جوانی کے عمل جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہیں، کیونکہ اس وقت بندے کی خواہشیں بھی اس کی طرح جوان ہوتی ہیں، اور اگر وہ اپنی خواہشوں کے اوپر پاؤں رکھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ایک قدم تیرا تیرے نفس کے اوپر تو دوسرا پاؤں تیرا جنت کے اندر۔ المال والبنونا، یہ مال اور یہ بیٹے یہ تو دنیا کی زندگی ہے، یہ تو دنیا کی زینتیں ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں بہتر تیرے رب کے پاس، ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ والباقیات الصالحات کون سی ہے، کہ یہ جو ہم کلمے پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کے ہاں جو ہیں باقی دنیا کا معلومات، یہ جو سب کچھ ہے یہ تو دنیا کی زینت ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کا ہمیں بہترین اجر عطا کرے گا۔ جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو ایک میدان کی صورت میں، اور ہم جمع کریں گے اس دن سب کو، پھر ہم نہ چھوڑیں گے کسی ایک کو بھی زمین کے اوپر، یعنی کہ اس وقت اللہ اپنی پوری مخلوق کو سامنے کرے گا، اور پیش کیے جائیں گے وہ اپنے رب کے سامنے صفے باندھ کر، اور اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ آج تم آگے ہمارے پاس بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے دنیا میں تم کو اکیلے بھیجا تھا، لیکن جس وقت تم دنیا سے گئے تھے تو اس وقت تم خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن آج جب تم واپس میرے پاس آئے ہو تو آج تمہارے پاس تمہارے اعمال کی گٹھڑیاں موجود ہیں۔ یہ ہے بل زعمتم، بلکہ تم دعویٰ کرتے ہو اس بات کا، تمہارے دلوں کے اندر گمان ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدے کا دن کوئی نہیں رکھا جسے وہ نہ ہی ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آج ہمارا دعویٰ یہ، لیکن اللہ جو کچھ کہتا ہے، اللہ اگر کہتا ہے نا کہ قیامت آئے گی تو قیامت آئے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پھر اس دن اللہ رکھے گا کتاب ہر مجرم کے سامنے۔ میں بار بار آپ سے یہی کہتی ہوں کہ آج ہم اپنا اعمال نامہ جو ہے وہ خود لکھوا رہے ہیں، تو اس میں اچھی اچھی باتیں لکھوائیں، کیونکہ جس وقت وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب وہ کتاب ہمارے سامنے آئے تو اللہ نہ کرے کہ ہم مجرموں کی طرح ڈرتے ہوئے اس کتاب کو دیکھیں، جو اس کے اندر جو ہمارے گندے عمل ہوں، وہ اس وقت اللہ کرے کہ اس کتاب کو دیکھ کے ہم خوش ہو جائیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، وہ جس وقت اپنے اعمال نامہ کو دیکھیں گے تو اس وقت ڈرتے ڈرتے اس کو دیکھیں گے، ان اعمال کو پڑھیں گے، پھر وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس اس بات کے اوپر کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے کوئی ہمارا چھوٹا اور بڑا عمل جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑا، اس نے سب کچھ جو ہے وہ اس کے اندر ہمارے چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ درج ہے، اور بڑے سے بڑا عمل بھی اس کے اندر درج ہے، اور وہ پائے گا اس وقت اپنے سارے اعمال کو اپنے سامنے حاضر۔ اس کا رب، ہمارا رب جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی ذرا سا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، پھر انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ تھا جنوں میں سے، کیونکہ انسان اور جن جو ہیں وہ اللہ کی اختیاری مخلوق ہیں، فرشتے تو اللہ کی غیر اختیاری مخلوق تھے۔ اگر ابلیس بھی فرشتہ، حقیقت میں فرشتہ ہوتا تو وہ اللہ کے حکم کا کبھی بھی انکار نہ کرتا، لیکن وہ تو اللہ اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ جنوں سے اٹھا کے فرشتوں کی صف کے اندر شامل کر دیا ہوا تھا، اس لیے اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور پھر کہنے لگا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا تم بناتے ہو اس ابلیس کو، جو کہ بار بار اللہ کہتا ہے عدو و مبین، جو تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو اور اس کی اولاد کو
کارساز بناتے ہو، دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کے، اور وہ تو تمہارا دشمن ہے، بہت ہی وہ ظالم جو ہیں، وہ بے سلی ظالمین بدلا، اللہ ظالموں کو جو ہے وہ جس طرح کے ان کے برے اعمال ہوں گے اسی طرح کا پھر ان کو برا بدلہ ملے گا۔ نہیں تھے تم گواہ اس وقت جس وقت اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور نہ ہی تم گواہ تھے اس وقت جس وقت تو اللہ نے تمہیں بنایا، اور نہ تھا اور نہیں ہوں میں کہ میں، اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میری یہ شان نہیں ہے کہ میں ایسے گمراہوں کو اپنا دستے بازو بناؤں کہ اپنے کاموں کے اندر ان کو شریک کروں، اور جس دن وہ کہے گا کہ لاؤ اپنے شرکا کو جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، پھر وہ بلائیں گے ان کو، لیکن ان کی بات کا ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا، اور اس دن اللہ ان کے معبودوں کے درمیان اور ان کے درمیان اللہ ایک آڑ بنا دے گا، اور دیکھیں گے مجرم اس دن آگ کو، پھر اس وقت وہ خیال کریں گے کہ وہ اس کے اندر گرنے والے ہیں، اور نہ وہ پائیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ۔ آج اللہ کی پولیس جو ہے وہ بڑی سخت ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لانفذوا، ہرگز نہ تم بھاگ سکو گے۔ آج تم جو ہے وہ اللہ کی پکڑ کے اندر، اللہ کی پولیس نے چاروں طرف سے زمین کو ہے جو وہ گھیرے ہوئے ہے، آج تمہارے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اور تحقیق ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا لوگوں کے لیے قرآن کے اندر ان قصوں کو، اور انسان جو ہے وہ تو بہت ہی جھگڑالو ہے، اور پھر نہیں روکا گیا لوگوں کو وہ ایمان لے آئیں، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت اور وہ بخشش مانگے اپنے رب سے، سوائے اس کے اب یہ لوگ جو ہیں کسی چیز نے اس کو روکا تو نہیں نا کہ آج ہم ایمان نہ لے آئیں۔ آج تو قرآن کھلی کتاب ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں اللہ جو ہے وہ بار بار جو قرآن پڑھنے والے ہیں دیکھیں کہ اللہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ ہمیں جگا رہا۔ آج جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نماز تہجد ہو یا فجر کی نماز ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس میں تو غفلت کی نیند ہی سویا رہا، اگر اللہ مجھے جگا دیتا تو میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتا۔ تو آپ اللہ کے اوپر الزام مت دیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ کے اندر اختیار ہے نا۔ ہم 24 گھنٹے موبائل دیکھتے ہیں، تو کیا آپ نے اس کے اوپر الارم لگایا تھا نماز کے لیے؟ اگر آپ نے الارم لگایا اور پھر آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر آپ نیند کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں تو پھر اگر آپ سوئے رہے تو آپ کی نیت ہی سونے کی تھی۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ جو آج ایمان نہیں لا رہے نا اور اللہ سے بخشش نہیں مانگ رہے، کیا یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے پہلے لوگوں کے اوپر عذاب آیا تھا، ان کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ عذاب آئے؟ اور نہیں، ہم نے بھیجا رسولوں کو سوائے خوشخبری دینے کے اور ڈرانے کے، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے لیے، اور وہ اس لیے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ پھیلا دیں، تاکہ وہ پھسلا دیں بہ الحق کا، اس سے حق کو، یعنی باطل کا زور، اس لیے وہ باطل اس لیے زور پکڑتا ہے کہ وہ حق کو دبانا چاہتا ہے، لیکن کیا کوئی حق کو دبا سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے دشمن تھے، تو اللہ رب العزت اس نور کو، اس روشنی کو، اسلام کی اس جو ہے وہ اس روشنی کو اللہ نے پھیلانا تھا، اللہ کا ارادہ تھا نا، تو اللہ رب العزت نے اس کو پھیلا ہی دیا۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، یہ باطل کو اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اب مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ حق کو دبانا چاہتے ہیں، اور وہ بناتے ہیں ہماری آیات کو، اور جنہیں ہم نے ڈرانے کے لیے بھیجا ان کو مذاق۔ اور کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جسے نعمت دی جائے اللہ کی طرف سے، پھر وہ اعراض کرے۔ اب یہ نعمت، یہ قرآن اور وہ نبی جو آیا ہمارے پاس اللہ کا قرآن لے کے، پھر یہ اعراض کرتے ہیں ان سے، ان چیزوں سے، اور بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ آج انہوں نے آگے بھیجا۔ انا جعلنا قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم ان کے دلوں کے اوپر پردے لگا دیں گے کہ تاکہ وہ ہماری بات کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ہوں گے، اور اگر آپ ان کو بلاؤ گے بھی ہدایت کی طرف تو ہرگز وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور آپ کا رب تو بڑی رحمت والا ہے، بڑی بخشش والا ہے، اگر چاہتا اللہ پکڑ لیتا ان کو ان کے اعمال کے سبب تو بڑی جلدی کر دیتا ان کے لیے عذاب کی، لیکن دیکھیں اللہ کتنا مہربان، اس نے پھر بھی ان کے لیے ایک وقت مقررہ کر رکھا ہے، اور ہرگز نہ وہ پائیں گے اپنے لیے پناہ گاہ۔ اس دن جو وقت مقررہ ہو چکا، اس دن پھر ان کی ڈھیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ان کو ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ اور یہ بستیاں ہیں ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے ظلم
ظلم کے سبب، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک دن جو ہے وہ مقرر کر رکھا تھا۔ وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان ملازم سے کہ ہرگز نہ میں ٹلوں گا اس جگہ سے یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ، یا میں مدتوں چلتا رہوں۔ یہاں پر موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے جو ہے وہ واقعہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ مجھے بتا کہ اس وقت زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر تو یہ بات آئی، چونکہ اس وقت کا نبی میں ہوں تو میرے پیچھے تو اللہ کا ہاتھ ہے، تو اللہ میرا استاد ہے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ میں سب سے جو ہے وہ زیادہ علم والا ہوں گا۔ تو انہوں نے جب اپنی طرف اشارہ کیا تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ تیرے سے کہیں زیادہ علم جو ہے وہ میرے فلاں بندے کے پاس ہے، وہ خضر علیہ السلام کے پاس، اور ان کو جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ جا اور ان سے تو علم سیکھ۔ اب وہاں پر اس کے حضرت خضر کی نشانی بھی بتائی، اور جس جگہ پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل سکتے تھے وہ جگہ بھی اللہ نے بتا دی۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ کی طرف چل پڑے اپنے شاگرد ایک کو ساتھ لے کے حضرت خضر کی تلاش کے اندر، اور انہوں نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جہاں پر دو دریا ملتے ہیں وہاں پر جو ہے وہاں پر حضرت خضر آپ کو ملیں گے۔ اب یہ جو ہے یہ دونوں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ملازم سے کہا لا ابرہ حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، کہ میں چلتا رہوں گا اس وقت تک، میں نہیں رکوں گا چلنے سے جب تک میں اس دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ نہیں پہنچ جاتا، چاہے مجھے مدتوں چلنا پڑے۔ پھر جب وہ دونوں پہنچے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے اوپر تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، جس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا کے اندر، جو ایک سرنگ کی طرح اس نے، جیسے سرنگ ہوتی ہے نا اس طرح مچھلی ایک انہوں نے اپنے راستے کے سفر میں تاکہ بھوک لگے تو کھا لیں، انہوں نے مچھلی ایک فرائی کر کے تو اپنے وہ توشہ دان کے اندر رکھی ہوئی تھی، لیکن جب یہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ آئی تو وہ مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہوئی، اور وہ مچھلی جو ہے وہ جس طرح پھڑک کے دریا کے اندر گری، اور پھر اس نے وہاں سے جو ہے وہ اس نے ایک سرنگ کی طرح راستہ بنایا اور وہاں سے وہ چلی گئی۔ اب پھر جب وہ تھوڑا آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان سے کہا، کہنے لگے کہ مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، تم ایسا کرو کہ میرا ناشتہ لے آؤ، میرا کھانا لے آؤ۔ اب جس وقت کالا ارائیتا، اب ملازم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جس وقت ہم نے پناہ لی تھی اس پتھر کے پاس، تھوڑی دیر کے لیے وہ سستانے کے لیے رکے تھے نا، وہاں پر ہی وہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر چلی گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جہاں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہم سستائے تھے تو وہ پانی کے اندر مچھلی چلی گئی تھی؟ پھر میں بھول گیا اس مچھلی کو، اور نہیں میں بھولا اس کو، مگر شیطان نے مجھے اس کے ذکر کو بلا دیا، اور اس نے بنا لیا سمندر کے اندر اپنا راستہ عجیب قسم کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جہاں ہم نے پہنچنا تھا۔ پھر وہ واپس پلٹے اپنے آثار قدم کے اوپر، پھر جب اس جگہ پر پہنچے تو پایا ایک ہمارے بندے کو، ہم نے دی تھی اس کو رحمت اپنے پاس سے، اور ہم نے اس کو علم دیا تھا اپنی طرف سے۔ کہا موسیٰ نے اس کو کہ کیا میں پیروی کروں تیری اس بات کے اوپر کہ تو مجھے سکھا دے جو تیرے پاس بھلائی والا علم ہے؟ کالا، انہوں نے کہا کہ بے شک تو نہیں استطاعت رکھتا کہ تو میرے ساتھ صبر کر سکے، کیفا تصبر، انہوں نے کہا کہ پھر خود ہی کہنے لگے کہ کیسے تو صبر کرے گا اس بات کے اوپر جس بات کا تجھے علم ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا، اور میں آپ کے کسی کام کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا کہ اگر اب شرط انہوں نے کیا رکھی خضر علیہ السلام نے کہ اگر تو نے میری پیروی کرنی ہے نا تو پھر تو میرے سے کوئی سوال نہیں کرے گا کسی چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ اس چیز کے بارے میں خود تجھے بتا دوں۔ پھر یہ دونوں چلے یہاں تک کہ پہنچے ایک کشتی کے پاس، تو جب اس میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے اس کشتی کے اندر سوراخ کیا؟
تاکہ اس سے اس کے جو سوار ہیں وہ غرق ہو جائیں۔ آپ نے تو بہت ہی خطرناک کام کیا ہے۔ کالا، انہوں نے کہا کہ کیا نہیں میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ہرگز تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہ آپ مجھے مت پکڑیں اس بات کے اوپر کہ جو میں بھول گیا۔ اب آپ میرے کام کے اندر مشکلات نہ پیدا کریں۔ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ پھر یہ دونوں تھوڑا سا آگے چلے، یہاں تک کہ پایا ایک لڑکے کو، حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا آپ نے قتل کر دیا ایک پاکیزہ جان کو کہ جس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا؟ آپ نے تو ایک بہت ہی غلط کام کیا ہے۔ کہا عزیر علیہ السلام نے کہ کیا نہیں میں نے کہا تھا تجھ سے کہ بے شک تو ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا۔ کہا اگر میں اب سوال کروں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں آپ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں تو اب آپ میرا ساتھی نہ بننا، اور آپ جو ہے وہ میری طرف سے عذر کی جو ہے نا مدت اس کو پورا کر دیں گے۔ یعنی کوئی بھی کام ہونا تو 3 مرتبہ جو ہے موقع دینا چاہیے کسی بندے کو سنبھلنے کا۔ اگر 3 مرتبہ بھی وہ نہیں جو ہے وہ باز آتا تو پھر آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کر رہا ہے نا آپ کے ساتھ، تو آپ نے اس کو 3 موقع دینے ہیں، اور 3 موقعوں کے بعد اگر وہ آپ سے وہ نہیں سنبھلتا تو پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق صرف اتنا رہنے دیں کہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام۔ فن تعالیٰ کا پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ وہ آئے ایک بستی کے اندر۔ انہوں نے کھانا مانگا اس بستی کے رہنے والوں سے، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی ضیافت کریں۔ پھر پایا انہوں نے اسی بستی کے اندر انہوں نے ایک دیوار کو پایا اور چاہا کہ اس کی مرمت کر دیں۔ اب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر کوئی اجرت لے لیتے کہ جس سے ہم کھانا ہی کھا لیتے۔ کہا انہوں نے خضر علیہ السلام نے کہ یہ اب تمہارے اور میرے درمیان جو ہے وہ جدائی کا ٹائم آ گیا۔ اب میں تجھے کیا کروں گا کہ میں تجھے ان باتوں کی تعویل بتاؤں گا جس کے بارے میں تو صبر نہیں کر سکا۔ اب جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو کہ ہم قرآن پاک جب نیچے سے پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں ترجمے سے ہی بات سمجھ آ جاتی ہے، بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے پھر ہمیں تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن کسی بات کا جو ہے وہ اصل انجام جو ہے نا تعویل جس کو کہتے ہیں وہ جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ بھی یہاں پر بھی تعویل کا ذکر کیا گیا کہ تعویل ان باتوں کا انجام جو مخفی ہوتا ہے جو صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ اب انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں ان باتوں کی وہ تعویل یا ان کا انجام بتاتا ہوں جس کے اوپر تو صبر نہ کر سکا۔ وہ جو کشتی تھی وہ تھی یہ مسکین لڑکوں کی، وہ کشتی کے ذریعے روزگار کرتے تھے، دریا کے اندر وہ اس سے مچھلیاں پکڑتے تھے اور اس سے جو ہے ان کا روزگار چلتا تھا۔ میں نے اس کو داغدار اس لیے کیا کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو کہ وہ لے لیتا تھا ہر خوبصورت کشتی جو ہوتی تھی وہ اس سے لے لیتا تھا، تو میں نے اس لیے اس کو داغدار کر دیا تاکہ بادشاہ ان سے بچوں سے کشتی نہ لے۔ اور رہا وہ غلام جس کو میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ جو ہیں وہ بڑے سیدھے سادے اور جو تھے وہ اچھے مومن بندے تھے، تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ یہ جو بچہ ہے یہ اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے کہیں انہیں کسی جو ہے مصیبت میں نہ ڈال دے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو ہلاک کیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ بدل دے اللہ ان دونوں کے لیے اس اولاد کی جگہ پہ اللہ ان کو کوئی اچھی اولاد دے جو پاکیزہ اخلاق والی ہو اور وہ رشتوں کا لحاظ بھی کرنے والی ہو اور جو اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ رحم کے ساتھ پیش آئے اور قرابت داری کا احساس بھی کرے۔ اور پھر رہی وہ دیوار جس کو وہ 2 لڑکے یتیم لڑکوں کے وہ 2 یتیم لڑکے تھے جن کی وہ دیوار تھی اور وہ لوگ شہر میں تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ جو ہے وہ ایک صالح آدمی تھا۔ پھر میں نے ارادہ کیا تیرے رب نے کہ یہ دونوں بچے جو ہے یہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو تب وہ اپنی اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تیرے رب کی رحمت تھی جو ان کے اوپر ہوئی۔ وما فعلتہ عن امری، اور یہ بھی میں تجھے بتا دوں کہ میں نے یہ سب کچھ جو کیا میں نے اس کو اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ انجام ہے ان باتوں کا جس کے اوپر تو صبر نہ کر سکا۔
اب یہاں پر بھی یہ ان کے قصے کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو عالم مت سمجھیں، اگر اللہ رب العزت نے تھوڑا سا علم دیا تو اس علم کے اوپر اترائیں نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر جس نے مجھے یہ علم دیا، میں نے خود بھی اس علم سے فائدہ اٹھایا اور میں نے دوسروں کو بھی اس علم سے فائدہ پہنچایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ اے نبی آپ ان سے کہو کہ ابھی میں آپ کو اس کا قصہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کو اقتدار دیا تھا اللہ نے زمین کے اندر، اور اس کو ہر طرح کا سامان اللہ رب العزت نے دیا۔ پھر وہ چلا ایک اپنی مہم کے اوپر، وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی مہم کے اوپر نکلا رہتا تھا۔ وہ اس نے ایک راستے کا انتخاب کیا۔ جب وہ پہنچا اس جگہ پر جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایک دلدل یا کیچڑ کے اندر، اور پایا اس نے وہاں پر ایک قوم کو۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، چاہے تو تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کہا ذوالقرنین نے کہ میں ان کو اسلام کی دعوت دوں گا، اگر یہ اسلام کو مان دیا انہوں نے تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر انہوں نے اکڑ دکھائی تو میں ان کو عذاب دوں گا، پھر یہ لوٹائے جائیں گے اپنے رب کی طرف۔ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، پھر اللہ ان کو دگنا عذاب آخرت کا دے گا۔ اور اگر یہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اچھے اعمال کیے، تو پھر اللہ اس کا اچھا بدلہ ان کو دے گا، اور ہم کہیں گے ان کو، اور ہم کر دیں گے ان کے کام کے اندر جو ہے وہ آسانیاں اللہ پیدا کرے گا، اور ہم ان کی جو ہے نا، ہم ان سے پھر اچھی بات کریں گے، اور اللہ جو ہے وہ ان کے کام کے اندر آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس کے بعد جو ذوالقرنین تھے وہ کسی اور دوسری مہم کے اوپر چلے، یہاں تک کہ پایا سورج کو طلوع ہوتا ہوا، اور پایا اس کو طلوع ہوتا ہوا ایک ایسی قوم کے اوپر سورج اور اس قوم کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، یعنی یہ ان کے جسموں کے اوپر کوئی لباس نہیں تھا۔ وہ کیا تھا کہ وہ ایک نہر کے اندر تھے، وہ ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ سورج کی جو ہے وہ دھوپ ان کے اوپر پڑتی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، ان کے کان جو ہیں بہت لمبے لمبے تھے، وہ زمین کے اوپر سوتے تو ایک کان جو ہے وہ اس کو نیچے بچھا لیتے، اور دوسرا کان جو ہے اس سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے تھے۔ تو اسی طرح بتایا گیا کہ وَقَدْ أَخَذْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو یہ واقعات ہیں ایسے جو ذوالقرنین کو پیش آئے۔ پھر وہ ایک اور مہم کے اوپر چلا، یہاں تک کہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو، اور پایا ان کو دونوں کے درمیان ایک قوم کو۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ قوم جو ہیں وہ اس کی بات کو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اندر، تو کیا تو ہم بنا دے گا، ہم ایسا کریں کہ ہم تیرے لیے کچھ مال اکٹھا کر دیں گے، اور تو بنا دے ہمارے درمیان اور اس یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار۔ کہا جو اللہ رب العزت نے مجھے قدرت دی ہے، جو میرے اللہ رب العزت نے مجھے مالی قوت عطا کی ہے، وہ بہتر ہے میرے لیے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، پھر تم صرف میری کیا ہے، مجھے مالی نہیں بلکہ جانی قوت کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ کام کرو، اور تاکہ میں بنا دوں تمہارے لیے، تمہارے اور ان کے اس یاجوج ماجوج کے درمیان آڑ بنا دوں۔ آتونی، تو اس نے کہا اب تم میرے لاؤ اس کے لوہے کے تختے، جب میں برابر کر دوں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو ان لوہے کی چادروں کے ساتھ، تو اب تم اس کو اچھی طرح دھونکو، اب تم ان کو آگ لگاؤ، جب وہ لوہے کی چادریں سرخ ہو جائیں تو اس نے کہا کہ اب تم میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، جسے میں ان چادروں کے درمیان بہا کر انہیں ایک دوسرے سے پیوست کر دوں، پھر نہیں یہ طاقت رکھیں گے کہ یہ اس کے اوپر چڑھ سکیں، اور نہیں یہ یاجوج اور ماجوج طاقت رکھیں گے کہ وہ اس کے اندر کوئی سوراخ کر سکیں۔ کالا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ پھر جب آئے گا وعدہ تیرے رب کا آخرت کا، تو اس وقت اللہ بنا دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اور تیرے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہونے والا ہے۔ اور ترکنا، اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس دن، یعنی کہ اس دن جب قیامت کا دن آئے گا، یا یہ یاجوج ماجوج کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جس وقت یہ بھی عذاب آئے گا کہ یاجوج ماجوج کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کھلا چھوڑیں گے، اور یہ کیا کریں گے کہ آ کے لوگوں کا سارا اناج، دریاؤں کا سارا
سارا پانی جو ہے یہ پی جائیں گے۔ اس دن اللہ کہتے ہیں کہ اس دن پھر کیا ہوگا کہ اس دن یہ آئیں گے ریلے، جس طرح ایک ریلا بہتا ہے نا، اسی طرح یہ آئیں گے، پھر ہم سور پھونکیں گے، سور کے اندر پھر ہم ان سب کو جو ہے وہ اکٹھا کر لیں گے، اور ہم نے پیش کیا جہنم کو ان لوگوں کے سامنے، ان کافروں کے سامنے اچھی طرح۔ وہ لوگ تھیں جن کی آنکھیں پردے میں ہمارے ذکر سے، اور وہ نہیں استطاعت رکھتے تھے ان کو سننے کی، بس کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ بناتے ہیں میرے بندوں کو دوست یا ولی میرے علاوہ۔ انا آتدنا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو ان کافروں کی مہمان نوازی کے لیے۔ کل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں، کیا میں خبر دے دوں تمہیں کہ بندے کے کون سے اعمال جو ہیں وہ اس کو نقصان پہنچانے والے ہیں؟ وہ لوگ جو ذلّ سعیہم، وہ لوگ دنیا کی زندگی کے اندر کیا کرتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ایسے جو کہ گمراہی والے ہیں، لیکن وہم یحسبون، لیکن وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ کام کرتے ہیں اچھے۔ آپ آج جو لوگ بھی بدعات کے اوپر چل رہے ہیں، سنتوں کو چھوڑ کے، پلیز وہ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے راستے کو بدلیں۔ دیکھیں کہ وہ لوگ، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن خوانی جو ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے، ایسا تو نہیں کہتے کہ یہ ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، ہم تو جو ہے وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ جو بھی کوئی ختم درود کرواتے ہیں، جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں، وہ بھی تو اس کو اچھا کام سمجھ کے ہی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے دیکھیں قرآن کے اندر فرما دیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھا کام نہیں ہے۔ اور وہ جو اس وقت وہ پھر جو کام ان کے وہ جو اعمال کرتے ہیں نا، آج شیطان کا یہ بہکاوا نا، اس نے بہکایا تھا نا کہ میں بندے کو جو ہے وہ آگے سے بھی آ کے بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی آ کے بہکاؤں گا۔ تو آگے سے یہ ہے کہ وہ آپ کو مستقبل کی جو ہے وہ امیدیں دلاتا ہے، اور وہ آپ کو تو وہ پیچھے سے کس طرح بہکاتا ہے کہ آپ کو توبہ کرنے کی، وہ آپ پیچھے ماضی میں جائیں گے تو اپنی غلطیوں کو دیکھ کے ان کے اوپر شرمندہ ہو کے معافی مانگیں گے نا، لیکن شیطان اس نے آپ کا ماضی بھی بلا دیا، اور آپ کو صرف وہ حال کے اندر رہنے دیتا ہے، اور مستقبل کے اندر بھی وہ آنے نہیں دیتا کہ آپ سوچو گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، یا آپ ان کو قرآن پڑھتے ہو جس طرح آج ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بدعات کیا ہے اور سنت کیا ہے، تو اس وقت بندہ اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو یہ شیطان جو ہے یہ انسان کو بس امیدیں ہی دلاتا چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی ملاقات کا اور اللہ کی آیات کا، ضائع ہو جائیں گے ان کے عمل اس دن، اور نہ ہم رکھیں گے ان کے لیے کوئی ترازو تو ان کے لیے رکھا جائے گا نا جن کے اعمال تولے جائیں گے، اور اگر ان کی نیکیاں زیادہ ہیں تو ان کو جنت ملے گی، اور اگر برائیاں زیادہ ہیں تو ان کو جہنم ملے گی۔ لیکن کتنی دیر تک کہ جتنی ان کی برائیاں زیادہ ہیں نا، وہ اتنی برائیوں کا وبال جو ہے وہ جہنم کے اندر بھگت لیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ انہیں ایک نہر کے اندر غوطہ دیں گے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ جنتیوں میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ بدلہ ہوگا ان جہنمیوں کا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کفر کیا تھا ہماری آیات کے ساتھ، انہوں نے اور ہمارے رسولوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے جنت الفردوس مہمان نوازی ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، وہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، لا یبغون عنہا حولا، وہ ہرگز اس میں سے نکلنے کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر سمندر ہو سیاہی کا اور تم اپنے رب کی جو ہے وہ صفات لکھنی شروع کرو تو وہ سمندر جو ہے وہ سیاہی کا خشک ہو جائے، اور سورۃ لقمان کے اندر ہے کہ اگر ایسے 7 سمندر بھی لے آؤ تو میرے اللہ کی صفات کبھی بھی ختم نہ ہوں، تمہارا وہ سمندر اور وہ سیاہی جو ہے وہ خشک ہو جائے، اگرچہ تم اس جیسی اور سیاہی لے آؤ۔ کل، اے میرے نبی کہہ دو کہ میں بھی ایک بشر ہوں تمہاری طرح، وحی کی گئی ہے میری طرف کہ بے شک معبود تمہارا معبود واحد ہے۔ پس جو کوئی ملاقات کی امید رکھے اپنے رب کی، پھر وہ کیا کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم عمل صالحہ کریں۔ اللہ ہم تیرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس شیطان کو مردود کو ہماری زندگیوں سے ہٹا دے، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دے، اللہ بدیوں کے خلاف ہمارے دلوں کے اندر خود ہی نفرت ڈال دے، اللہ پاک ہمیں پیشانی کے پالوں سے پکڑ کے صراط مستقیم پہ ڈال دے۔ جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کی ساتھ جو ہیں وہ اپنے رب کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ حقیقی مومن ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے میری طرف جو ہے وہ وحی کی، اور اس وحی کے ذریعے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں خاص بنایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو اس میں آپ نے کچھ کمی بیشی کر دی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، نماز میں کوئی نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں، کیا بات ہوئی؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی رکعتیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ آپ نے اسی وقت کیا کیا، قبلے کی طرف منہ کیا، اور آپ نے جو ہے وہ دو سجدے سجدہ سہو کے کیے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، اگر نماز کے بارے میں کوئی حکم آیا ہوا ہوتا تو میں سب سے پہلے تمہیں بتاتا، لیکن میں بھی بشر ہوں، مجھ سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے، اگر کبھی میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو۔ اور اگر ہمیں بھی اپنی نماز کے اندر کوئی شک ہو کہ اس کے اندر ہم نے کوئی جو ہے وہ زیادتی یا کمی کی ہے، تو آپ بھی سجدہ سہو کر لیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم فاغفر وارحم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا الہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔